بھائیوں یہ بات مد نظر رکھیے کہ جب آپ نے یہ شرائط سنی ہے، قربانی کے حوالے سے ایک بڑا اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی ہو جائے گی؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، ہمارے والدین کی طرف سے ہو جائے گی؟ شریعت کا ایک اصول ذہن میں رکھیے، شریعت میں جو ایصال ثواب کا تصور ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کی اولاد ہیں، والدین نے آپ کو زندگی میں چاہے ایک ہی مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے، آپ نے ساری زندگی اب نمازی بن گئے ہیں، جب بھی آپ نماز پڑھیں گے جہاں پہ آپ کو ثواب ملتا ہے اس کا ثواب آپ کے والدین کو بھی ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء، تعریف اور کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن کریم میں سورہ حج کی اس آیت میں فرمایا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے لیے مناسک بنائے ہیں، قربانی کے طریقے بنائے ہیں، عبادت کے طریقے بنائے ہیں۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ ان پر اللہ رب العالمین کا نام لے، ان بہیمۃ الانعام پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق کی صورت میں دیا ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک الہ ہے، لہذا تم اسی کے لیے موتی ہو جاؤ۔ حضرات دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ حج میں مناسک کا، قربانی کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کی حقیقی اسپرٹ اور حقیقی روح کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بات ہمارے سامنے واضح کر دی ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہی خاص نہیں ہے، امت محمدیہ کے لیے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ایسا عبادت کا طریقہ ہے، تقرب الہی حاصل کرنے کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں پہ بھی کسی نہ کسی طرح اس کو رکھا تھا، مشروع کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کے بچوں کا تذکرہ قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں موجود ہے، سورہ حج میں یہ تذکرہ موجود ہے، اور اسی طرح ہی سورۃ الکوثر میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجیے۔ یہ ایک حکم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت جندب بن سفیان بجلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 5500 نمبر حدیث ہے، کہتے ہیں ضحینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اضحیۃ ذات یوم، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دن قربانی کی۔ ضحینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات یوم اضحیۃ، قربانی کی تو کیا ہوا فَإِذَا أُنَاسٌ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَایَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی قربانیاں نماز سے پہلے کر لی، نماز عید سے پہلے۔ فَلَمَّا انصَرَفَ،
جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے معمولات سے فارغ ہوئے تو رآہم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہم قد ذبحوا قبل الصلاۃ، آپ نے ان ساتھیوں کو دیکھا کہ انہوں نے نماز سے قبل قربانی کر لی ہوئی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ، جس نے نماز سے پہلے جانور ذبح کیا ہے، فلیذبح مکانہا اخری، اس کو چاہیے کہ وہ اس کی جگہ پہ دوسرا جانور ذبح کرے، کیونکہ اس کی قربانی صحیح معنوں میں صحیح وقت پہ قربانی نہیں ہے۔ ومن کان لہ، اور جس شخص کے پاس، جو شخص ایسا ہے، لم یذبح حتی صلینا، اس نے ذبح نہیں ابھی تک کیا، قربانی نہیں کی، حتی صلی، اس نے نماز پڑھ لی ہمارے ساتھ، فلیذبح علی اسم اللہ، اس کو چاہیے اللہ کا نام لے کر جانور کو قربان کرے، اس کی قربانی اللہ کے راستے میں قبول ہوگی۔ ثابت یہ ہوا کہ یہ قربانی، اس کی حیثیت اس حد تک موجود ہے کہ اگر آپ نے وقت سے پہلے قربانی کر لی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ دوسری قربانی کروائی ہے کہ آپ کی صحیح وقت میں قربانی نہیں ہوئی، لہذا اس جگہ پہ دوسرا جانور قربان کریں، آپ نے حکم دیا ہے۔ اور تیسری دلیل قربانی کے حوالے سے وہ یہ ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حسن حدیث ہے، فرمایا من کان لہ سعۃ، جس شخص کے پاس وسعت موجود ہے، گنجائش موجود ہے، فلم یضحی، اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کو ہماری عبادات سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، اس کو ہمارے شریعت کے شاعر سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، تو اس کو عید کی خوشیوں میں بھی شامل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ مسئلہ سمجھ لیجئے، یہ وسعت سے مراد کیا ہے؟ کتب احادیث میں یا قرآنی آیت میں اس وسعت کو باقاعدہ طور پہ تعریف اس کی نہیں کی گئی۔ فقہاء نے، علماء نے اپنے طور پر کچھ چیزیں ایسی بنائی ہیں جی کہ کسی کے پاس اتنا سونا ہونا چاہیے، اتنی چاندی ہونی چاہیے تو اس کے لیے قربانی ضروری ہوتی ہے۔ احادیث میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ آپ کے پاس گھر کے وسائل، گھر کی ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں، آپ اچھا ایک کاروبار کرتے ہیں اور کوئی کاروباری ایسا نہیں ہوتا جس نے کسی کے پیسے نہیں دینے ہوتے، اور صرف دینے والے ہی بتاتے کہ ہم نے پیسے جو ہے نا دینے ہیں، یہ بھی ساتھ بتایا کریں لینے کتنے لوگوں سے۔ جب اپنا گھر موجود ہے، اچھے اچھے گیجٹس ہم نے اپنے پاس رکھے ہیں، وسائل کی چیزیں موجود ہیں، آپ کو علم ہے کہ میں آج 1,00,000 روپیہ ادھارا بھی لے لوں تو میں 6 مہینے بعد بڑی آسانی سے اتار سکتا ہوں، تو قربانی کرنی چاہیے۔ اس صورت میں قربانی کی چھوٹ ممکن نہیں ہے، شریعت چھوٹ دیتی نہیں ہے، لہذا قربانی کرنی چاہیے، یہ آپ کے لیے شریعت نے آپ کے اوپر مشروع کر دی ہے۔ حضرات آپ دیکھیے، قربانی کی شرائط کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ پہلی شرط یہ ہے، یہ عام بڑی سادی سی عام فہم سی باتیں ہیں کہ قربانی کرنے والا صحیح العقیدہ مسلمان ہونا چاہیے، اور یقینی بات ہے اللہ کے راستے میں جانور وہی ذبح کرے گا جو صحیح العقیدہ مسلمان ہے، جو اپنی تمام عبادات کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کرتا ہے، صحیح العقیدہ مسلمان ہو۔ اور پھر ساتھ یہ بھی ہے جو آپ نے پچھلے جمعے بھی حدیث سنی، سیدہ ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحج، جب تم ذی الحج کا چاند دیکھو، واراد احدکم ان یضحی،
اور قربانی تم میں سے کوئی شخص کرنا چاہتا ہے فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَعَنْ ظُفَارِهِ، اس کو اپنے بالوں سے اور اپنے ناخنوں سے، یعنی ان کو کاٹنے سے تراشنے سے رک جانا چاہیے۔ اور سنن ابی داود کی روایت میں ایک لفظ اضافی موجود ہے حَتَّى يُضَحِّي، جب تک وہ قربانی اپنے اس قربانی کے جانور کے گلے پہ چھری نہیں پھیر لیتا اس وقت تک اس کو اس پابندی سے آزادی نہیں ہے۔ جب اس کے قربانی کے جانور پر چھری پھر جائے گی تو وہ اس پابندی سے آزاد ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ اس حوالے سے یہ ہے کہ قربانی کی جو شرائط ہیں اس میں یقینی بات ہے، ایک بات آپ نے ابھی ابتدا میں بھی سن لی، اور اس سے بڑا اہم مسئلہ فقہاء نے اخذ کیا ہے کہ آپ نے نماز ابھی نہیں پڑھی۔ یہ بات انتہائی باریکی سے سمجھنے والی ہے۔ وہ یہ ہے کہ گھر کی جو قربانی ہوتی ہے وہ گھر کے سربراہ کی طرف سے ہوتی ہے، گھر کے سربراہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور گھر کے جتنے افراد ہیں جو اپنے والد سے الگ نہیں ہیں اور ایک جگہ پہ سب کے معاملات اکٹھے ہیں، تو گھر کی قربانی گھر کے سربراہ کی طرف سے ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ باپ کہتا ہے کہ بیٹا آپ جو ہے نا وہ 5:30 والی عید پڑھیں، میں 7 بجے والی پڑھ لوں گا، تو آپ میرے آتے جو ہے نا وہ جانور ذبح کروا لیجئے گا۔ آپ اس حدیث کے مطابق آپ کی قربانی ہوئی ہی نہیں ہے، کیونکہ بطور سربراہ ابھی آپ نے عید پڑھی ہی نہیں ہے۔ آپ نے عید ہی نہیں پڑھی، جانور آپ نے کیسے ذبح کروا لیا؟ تو لہذا جانور ذبح کروانے کے لیے جو ابھی آپ نے صحیح بخاری کی 5500 نمبر حدیث سنی ہے، اس حدیث کی روشنی میں گھر کے سربراہ کی طرف سے جس کی طرف سے قربانی ہے اس کا عید پڑا ہوا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ آپ نے خود حدیث سنی، آپ نے کہا جس نے عید ابھی نہیں پڑھی وہ اس جگہ پر آئے، دوبارہ جانور ذبح کرے، کیونکہ پہلا جانور اس سے کفایت نہیں کرے گا۔ اب آئیے قربانی کے جانور کی کچھ شرائط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہیمۃ الانعام کی تشریح کی ہے۔ آپ قرآن کریم کی پہلے آیت سنیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ جب ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مناسک رکھے ہیں، کس لیے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ لوگ اللہ کا نام لیں جو اللہ نے ان کو رزق کی صورت میں بہیمۃ الانعام دیا ہے۔ اب یہ وہ پالتو جانور ہے جس کا تذکرہ سورہ انعام میں کیا گیا ہے 8 ازواج کے ساتھ۔ اس میں کیا ہے؟ اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے اور بکری ہے۔ اس کے مذکر 4 اور 4 مؤنث، یہ 8 جانور ہیں جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واضح بین عملی طور پہ ثبوت موجود ہے۔ اور اس میں ساتھ مد نظر یہ بات رکھیے کہ جب بھی ذی الحج کا چاند نظر آتا ہے، ہمارے وہ احباب بھی اس پہ بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے لیے اس حوالے سے قربانی کا کوئی جانور خریدنے کے حوالے سے مالی اور جانور کو حاصل کرنے کی کوئی دقت نہیں ہوتی، اگر اکٹھے کی قربانی ہو جاتی ہے۔ بھئی بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ کے زمانہ میں بھی تو یہ چیزیں تھیں، فقہاء کا علماء کا اس میں اختلاف موجود ہے، ہمارے اپنی فکر کے علماء اس حوالے سے اپنے طور پہ دلائل رکھتے ہیں۔ قطع نظر اس بحث کے، جب آپ کے پاس گائے خریدنے کے پیسے موجود ہیں،
اس میں شیئرنگ کے پیسے موجود ہیں، چھوٹے جانور کے پیسے موجود ہیں، کیوں متنازع کام کی طرف جاتے ہیں؟ وہ الگ ایک بحث ہے کہ اس کو وہ جانور اس کی نسل سے ہے یا نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے بیماری ساری کی ساری، اگر وہ سندھ کے علاقے میں گائے کو ہے، بھینس کو تو نہیں ہے، تو ثابت یہ ہوا نسل تو وہ ایک نہ ہوئی۔ خیر علماء اپنے طور پہ دلائل رکھتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کام وہ کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے جس کو خود کیا ہے، آپ کے صحابہ کرام نے کیا ہے۔ ہاں اگر آپ کو کوئی زیادہ ہی مسئلہ ہے کہ آپ نے بڑا جانور واقعتاً متنازع صورت والا کرنا ہے، تو انتظار کریں کہ جب آپ کے پاس سارے شہر میں گائے ختم ہو جائیں، اونٹ ختم ہو جائیں، ایک بھینس بچی ہے وہ آپ نے ہی خریدنی ہے، تو پھر آپ خرید کے کر لیں۔ تو ادروائز شریعت میں اتنی واضح طور پہ صحابہ سے کوئی عمل ایسا موجود نہیں ہے کہ انہوں نے یہ جانور کیا ہو۔ باقی علماء کے اپنے دلائل ہیں، جو آپ کا دل کرے آپ نے ماننا تو وہی ہے، آپ کو بات بتا دی ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ ہے جانور شرعی عمر کو پہنچتا ہو۔ فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان يعثر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الظأن۔ آپ نے ذبح کرنا ہے وہ جانور جو مسنہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بات معاشرے میں معروف ہے، ہم لوگ جتنے بھی انسان ہیں نا، ہماری عمر یا ہمارے حساب جو لگایا جاتا ہے نا، وہ سالوں کے ساتھ لگایا جاتا ہے کہ آپ کتنے سال کے ہیں، کہتے جی میں 10 سال کا ہوں۔ آپ کتنے سال کے، کہتے میرا بچہ 7 سال کا ہو گیا۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا میرا بچہ دوندا ہونے والا ہے، کوئی نہیں یہ کہتا۔ یہ انسانوں کی عمر اس کا تعین سالوں کے ساتھ ہوتا ہے، جانور کی عمر کا تعین جو ہے وہ اس کے دانتوں کے گرنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کو جانور کی عمر کو اس طرح نہیں بتائے گا جی یہ 13 ماہ کا ہو گیا ہے، یہ 7 ماہ کا ہو گیا، وہ کہتے ہیں ابھی دوندا نہیں ہوا، ابھی یہ اس عمر کو نہیں پہنچا جس سے اس کے دانت گرتے ہیں۔ اب مسنہ اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ جتنے بھی یہ جانور سبزی خور جانور ہیں نا، جتنے قربانی والے ہمارے بھی جانور جو 8 آپ نے سنے ہیں، یہ گوشت خور نہیں ہیں، یہ سبزی خور ہیں۔ ان کے اوپر والے دانت نہیں ہوتے، نیچے والے دانت ہوتے ہیں۔ اور مسنہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پیدائشی ابتدائی 2 دانت گر گئے ہوں اور اس جگہ پہ نئے دانت آ گئے ہوں۔ بات دھیان سے سمجھیے گا، مارکیٹس میں منڈی میں ایسے لوگ دھوکے باز بھی موجود ہیں جو جانور کو اذیت اور تکلیف دینے کے لیے، جانور ابھی مسنہ کی عمر کو نہیں پہنچا، سادہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جانور کے اوپر ظلم کرتے ہیں، پلاس سے اس کے دانت اتار دیتے ہیں، اللہ رحم فرمائے، تو گاہک کو کہتے ہیں جی اس کے دانت گر گئے ہیں لہذا لے جائیں۔ وہ کوئی نہ کوئی سادہ آدمی جس کو مسئلے کا علم نہیں ہوتا وہ لے بھی جاتا ہے، جبکہ ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ ابتدائی اس کے دانت گر گئے ہوں، اس کی جگہ پہ نئے دانت جو ہے نا وہ آ گئے ہوں، وہ پورے ایگزیکٹلی 100% نہیں بھی ہیں، کوئی کافی ظاہر ہو گئے، نئے دانت آ رہے ہیں، آدھے پونے وہ ہو گئے ہیں، تو تب بھی وہ جانور قربانی پہ لگ جائے گا۔ لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں، ایک شخص بکرا لے کے آیا، منڈی سے باہر نکلا، جانور کے دانت نیچے گر گئے، آپ خود سوچیں اس نے کس سے جوڑے ہوں گے؟ دھوکہ دینے کے لیے، اپنے گاہک کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے کوئی الفی سے دانت جوڑے۔ وہ الفی آپ کو پتہ ہے پانی لعاب کے ساتھ نہیں ٹھہرتی، وہ 5-10 منٹ الفی ٹھہری ہے، بندہ باہر نکلا، اس کے دانت نیچے گر گئے ہیں، بکرا تو پھر قربانی کے لیے نااہل ہو گیا ہے۔ تو لہذا ان مسائل کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ حدیث پوری سمجھیے، فرمایا الا ان یعثر علیکم، یہ جانور جتنے بھی آپ نے سنے ہیں، بکرا، اونٹ، گائے، اس کی شرعی عمر ہے مسنہ۔ فرمایا الا ان یعثر علیکم، بسا اوقات معاملات ایسے ہیں کہ بازار مارکیٹ میں یہ جانور دستیاب نہیں ہیں، مشکل ہے، مل نہیں رہا، اور مشکلات پیسے کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، بکرا مہنگا آتا ہے، اس کے مقابلے میں نسبتاً بھیڑ سستی آتی ہیں۔ فَتَذْبَحُوا جَذْعَةً مِّنَ الظَّأْنِ، اس میں یہ نہیں ہے ہمارے لوگ اب کھیرے کی تلاش میں رہتے ہیں کہ بھیڑ بھی کھیری ہونی چاہیے،
وہ کر سکتے ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے، ورنہ یہ ہے کہ دوندی وہ مل جاتی ہے تو بھیڑ دو دانتوں والی کریں۔ ہاں مشکل ہے تو وہ جزع کی صورت میں کر لیں، یعنی اس کی عمر کتنی ہو۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس میں جزع کا مفہوم یہ ہے ما لہ سنۃ تامۃ، جس کا 1 سال گزر چکا ہو۔ لیکن فقہا نے اس میں بھی ریلیکسیشن دی ہے کہ وہ جانور 6 ماہ سے اوپر ہو، یعنی اتنا ہو جانور جوان لگ رہا ہو، یعنی بھیڑ کی نسل والا چھترا ہے یا دمبا ہے تو وہ جانور قربانی کو لگ سکتا ہے، اس کیفیت میں جب آپ کے لیے دوسرے جانور کا حصول مشکل ہو گیا ہے۔ اچھا، اب جانور لینا ہے تو جانور کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، صحابی رسول بیان کرتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان نستشرف العین والاذن، کہ ہم جانور کی آنکھ کو اچھی طرح سے دیکھیں، اس کے کان کو اچھی طرح سے دیکھیں، اور ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی شرط ہے وَأَلَّا نُضَحِّ بِعَوْرَا، کہ ہم ایسا جانور مت ذبح کریں کہ جو جانور کسی بھی طرح اس میں کیسا نقص ہو کہ وہ جانور وہ لنگڑا ہو، ولا مقابلہ ولا مدابرہ ولا شرقن ولا خرقن، کہ وہ جانور وہ آگے سے اس کا کان ناقص ہو، پیچھے سے ناقص ہو، اس کے کان میں سوراخ کیا گیا ہو، کان چرا ہوا ہو، پھٹا ہوا ہو، یہ وہ تمام جانور ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کرنے کا اور ایسے جانور سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اگلی حدیث جو آپ نے معروف حدیث سنی ہے، سنن ابی داود کی حدیث ہے 2802 نمبر، فرمایا ربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 باتیں ایسی ہیں جو قربانی میں جائز نہیں ہیں۔ العورہ بین عورها، کہ ایسا جانور، کہ ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ والمریضہ بین مرضها، ایسا مریض جانور جس کا مرض واضح ہے اور آپ سستا دیکھ کے ویسے ہی لے آئے ہیں یا کسی نے آپ کو ویسے ہی تھما دیا ہے تو مریض جانور بھی اس میں نہیں ہونا۔ والعرج بین ضلعها، اور ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ والکثیر التی لا تنقع، اور ایسا لاغر نحیف جانور، کمزور جانور کہ جس کے اوپر گوشت بھی لگتا ہے بھی کہ نہیں ہے، اتنا کمزور اور لاغر جانور، ایسا بھی قربانی میں نہیں کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ ذاتی طور پہ عمل تھا کہ وہ جانور خریدتے، اس کو کھلاتے پلاتے، وَكَانُوا يُسَمِّنُونَهَا، حدیث میں آتا ہے وہ اس جانور کو کھلا پلا کے موٹا اور فربا بناتے، اور جب جانور موٹا اور فربا اس تاریخ تک، عید تک بن جاتا تو پھر اللہ کے رستے میں اس تیار شدہ اپنے پسندیدہ جانور کو اللہ کے رستے میں قربان کر دیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل تھا۔ اور بھائیوں یہ بات مد نظر رکھیے کہ جب آپ نے یہ شرائط سنی ہے، قربانی کے حوالے سے ایک بڑا اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی ہو جائے گی؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، ہمارے والدین کی طرف سے ہو جائے گی؟ شریعت کا ایک اصول ذہن میں رکھیے، شریعت میں جو ایصال ثواب کا تصور ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کی اولاد ہیں، والدین نے آپ کو زندگی میں چاہے ایک ہی مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے، آپ نے ساری زندگی اب نمازی بن گئے ہیں، جب بھی آپ نماز پڑھیں گے جہاں پہ آپ کو ثواب ملتا ہے اس کا ثواب آپ کے والدین کو بھی ملتا ہے۔ یہ سلسلہ اسی طرح ہی بیک اینڈ پہ جاتے جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ امت جتنی بھی نیکیاں کرتی ہے، لاکھوں لوگ آج جتنے بھی حج کر رہے ہیں، اس سب کا ثواب جہاں پہ ان کو مل رہا ہے، ساتھ ان کے والدین کو بھی، ان کے اساتذہ کو بھی، اور اسی طرح ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مل رہا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں کسی ایسے شخص کی طرف سے قربانی نہیں کی جو دنیا سے چلا گیا ہے۔ آپ کے صحابہ کرام سے کوئی ایسا عمل ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی ہو یا اپنے والدین کی طرف سے قربانی کی ہو۔ کوئی ثبوت کی حدیث موجود نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ اس فکر کو ماننے والے ہیں کہ ہمیں آج بھی کوئی ثبوت مل جائے انشاءاللہ اس عمل کو سب سے پہلے کرنے کی تلقین انشاءاللہ کریں گے۔ لیکن شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب اللہ رب العالمین ان کو صحت سے لمبی عمر عطا فرمائے، میں نے پچھلے جمعے ایک جگہ پہ درس دیا، میں نے وہاں پہ یہ مسئلہ بیان کیا کہ اس میت کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی، ثبوت موجود نہیں ہے۔ ہمارے کسی ساتھی نے فوری طور پر شیخ صاحب سے رابطہ کیا کہ جی ڈاکٹر صاحب نے مسئلہ یہ بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے صحیح کیا ہے، اس حوالے سے دلیل واقعتاً کوئی موجود نہیں ہے۔ سنن ابی داود کی جو حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے موجود ہے، اس میں ضعف کے 3 اسباب ہیں جس حوالے سے وہ حدیث ناقابل عمل ہے، اس سے حجت نہیں لی جا سکتی۔ اس میں شریک نامی راوی ضعیف ہے اور ایک راوی اس میں مجہول ہے، 3 اس میں حدیث کی کمزوری کے اسباب ہیں، لہذا ایک ہی حدیث اس میں جو لوگ اس کے جواز کے قائل ہیں وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں، لیکن وہ حدیث قابل عمل ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہم اس فکر کے پابند ہیں، ہمیں انشاءاللہ آج بھی کوئی شخص اس حدیث کو دکھائے، ہم سب سے پہلے اس عمل کو کرنے کی لوگوں کو تلقین کریں گے۔ لیکن فی الوقت ایسی کوئی حدیث، ایسی کوئی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود نہیں ہے، آپ کے صحابہ سے موجود نہیں ہے کہ فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرنا ہو۔ حضرات ذی وقار، اس کے بعد حصوں کے حوالے سے سن لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سفر، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، فحضر الاضحیٰ، تو عید الاضحیٰ آ گئی، فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی البعیر 10، ہم نے گائے میں 7 حصے ڈالے اور اونٹ میں 10 حصے ڈالے۔ یہ جامع ترمذی کی 1501 نمبر حدیث ہے۔ اس کے ساتھ دوسری حدیث بھی سن لے۔ صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ حدیث آپ نے سنی۔ دوسری حدیث سنیں، صحابی بیان کرتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشترک فی الابل والبقر کل 7 منا فی بدن، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اونٹ اور گائے میں 7 حصے ڈالنے کا حکم دیا۔ یہ صحیح مسلم کی 1213 نمبر حدیث ہے۔ یہ تو بات واضح ہوگی کہ گائے میں 7 حصے میکسیمم ڈل سکتے ہیں۔ ہاں اونٹ میں آپ نے دوسری حدیث بھی سن لی کہ اس میں 10 بھی ڈل سکتے ہیں، 7 بھی ڈل سکتے ہیں، دونوں کی حدیث موجود ہیں۔ اس کے بعد قربانی کے حوالے سے میرے بھائیوں اگلا مسئلہ ضرور سنیں، سمجھ لیں، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، 1-2 باتیں ہم نے ابھی اور کرنی ہیں۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ رب العالمین نے ہر چیز پر احسان کرنا ہمارے اوپر لکھ دیا ہے، ہر چیز پر احسان کریں۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، جب قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو۔ شریعت میں اسی لیے پھانسی کی سزا شریعت کی سزا نہیں ہے، کیونکہ اس میں موت یقینی نہیں ہوتی۔ بسا اوقات 15 منٹ بندہ لٹکا بھی رہے تو اس کی موت واقع نہیں ہوتی۔ شریعت کہتی ہے ایسی تکلیف دہ موت کسی کو نہیں دینی چاہیے۔ شریعت نے قتل کی سزا اسی لیے گردن اتارنا رکھی ہے، جس میں 1 سیکنڈ میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ قتلتم فاحسنوا القتل،
قتل کرو تو اچھی طرح کرو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ جب تم ذبح کرو فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ تو اچھی طرح ذبح کرو. فَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لے. وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ اور اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچائے. یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا. اب آپ کو ایسے اناڑی کسائی بھی ملیں گے جو آپ کے لیے آپ کے جانوروں کے ساتھ ایسا ناروا سلوک چھوٹے جانور کے ساتھ کریں گے. آپ کے پاس 3-4 جانور ہیں، وہ کیا کریں گے؟ ایک جانور ذبح کیا اس کے اوپر ہی دوسرا. یہ بات دھیان سے سمجھیے. جانور کے اندر اسپائنل کارڈ ہوتی ہے، حرام مغز ہوتا ہے. وہ چھری پھیر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آپ اس کے پہلو پہ اپنا گھٹنا رکھتے چھوٹے جانور پہ، اور آپ نے فرمایا اس کو ہلنے دیں، پاؤں مارنے دیں تاکہ اس کی رگوں سے جتنا خون ہے وہ اس کے جسم سے نکل جائے. وہ چھری پھیرتے ہیں، بڑے سمارٹ طریقے سے جھٹکا دے کر اس کا منکا توڑ دیتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو کہتے ہیں دیکھ آدھا منٹ نہیں لایا جانور ٹھنڈا بھی ہو گیا ہے. میرا کرتب دیکھا ہے؟ یہ کرتب نہیں، اس نے آپ کا جانور مارا ہے، ذبح نہیں کیا. وہ جانور ٹھنڈا ہوا ہے مرنے کی وجہ سے، ذبح کرنے کی وجہ سے نہیں ہوا. اس کا سارا خون ابھی جو حرام دم مسفوح تھا وہ ابھی اندر ہی ہے. جب آپ اس کو ذبح کریں گے آپ کو گوشت سے سمیل آئے گی، اس کو آپ کا کھانے کو دل نہیں کرے گا. لہذا یہ اہتمام کیجئے کہ چھری آپ خود پھیریں تاکہ آپ کے ساتھ ایسا حادثہ رونما نہ ہو. بڑے جانور کا کسائی آپ کو ملتا ہے، وہ اونٹ کے ٹانگوں کو ادھر باندھے گا، اس کی کوہان کو باندھے گا. قرآن کہتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ہم نے یہ جو بڑے جانور ہیں نا، ہم نے ان کو شاعر اللہ میں بنایا. کیسے کرنا ہے؟ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ سورہ حج کی آیت ہے. آپ اس سنت پہ قرآن کے حکم پہ عمل کیجئے. فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ اللہ کا ان کے اوپر نام لیں صفوں کی حالت میں انہیں کھڑا کر کے، جس کو نحر کہتے ہیں. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا جب آپ اس کو نہر کریں گے وہ ٹھنڈا ہوگا. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا اپنے پہلو کے بل گر جائے گا. فَكُلُوا مِنْهَا اب اس سے کھا لیں. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ اور قناعت والوں کو بھی معتر کو بھی کھلائیں. یہ گوشت کا مسئلہ بھی آگے 2 منٹ میں بیان کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی، قربانی کی، اور ساتھ ایک بڑی اہم وصیت کی اللہ اعطی الجزار منها شیئا کہ کسائی کو اس میں سے کچھ بھی نہیں دینا. آپ کا جانور ذبح کریں گے اور ایک بڑا اہم سا گوشت وہ نکال کے سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، جی اس کا ڈاؤن ہے، مت کیجیے. گوشت 1600 روپے کلو ہے، یہ ذہن میں رکھیے. لیکن آپ نے شریعت کا حکم ماننا ہے. آپ نے اس کو پیسے دیے ذبح کرنے کے، آپ نے اس سے یہ طے نہیں کیا اجرت کے طور پہ دیا تو آپ کی قربانی ویسے ہی مشکوک ہو جائے گی. اگر آپ کو اس کو زیادہ دینے کا شوق ہے، اس کا جانور سارے کا گوشت مکس کریں، جس طرح باقیوں کو لوگوں کو دینا ہے نا اسی طرح اس کو بھی دے دیں. لیکن اجرت کے طور پہ اس کو کھال دینا، اس کو پائے دینا، سیری دینا، اس کی پسند کا گوشت دینا، یہ آپ کی قربانی کو مشکوک بنا دے گا اس حدیث کے مطابق. اب میرے بھائیوں، کیونکہ یہ مسائل اتنے زیادہ ہیں، اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اگلے سال ایک جمعہ پورا ذبح کے مسائل پہ انشاءاللہ پڑھائیں گے. اتنے اس میں مسائل موجود ہیں. خیر، آخری مسئلہ بیان کرتے ہیں گوشت کی تقسیم کے حوالے سے.
قرآن کریم میں سورہ حج میں 4 الفاظ ہیں، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، قناعت کرنے والوں کو بھی کھلائیں اور معتر کو بھی کھلائیں جو لپٹ کر سوال کرتا ہے۔ پیچھے آیت میں موجود ہے اطعموا البائس الفقیر، باعث فقیر، یہ انگریزی والا باعث نہیں ہے، یہ عربی والا ہے، تنگ دست فقیر کو بھی دیں۔ ہمارے ہاں یہ بات معاشرے میں معروف ہے، جی او یار انہاں نو ویسٹیج چکا دو، یہ فلانا چکا دیو۔ قرآن کہتا ہے اطعموا کلوا منہا واطعموا، جہاں پہ ہمیں حکم ہے وہاں پہ وہی حکم ہے کہ انہیں گوشت دیں، انہیں چھچڑے ویسٹیج مت دیں، انہیں گوشت دیں۔ وہ سال بھر اس کام کا انتظار کرتے ہیں، جو آپ کے گھر پہ دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں آگے ہمیں گوشت دیں، انہیں گوشت دے کے دو دیں، تاکہ آپ کے گوشت کا صحیح مصرف جو ہے نا وہ ان تک پہنچ سکے۔ قناعت کرنے والوں کو بھی دے، یعنی وہ لوگ جو آپ سے سوال کرنے نہیں آتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے محلے میں، آپ کے عزیزوں میں، اقربا میں ایسے لوگ ہیں، اچھا ہم نے بسا اوقات ایسا یہ ایک شغل بنایا ہے کہ 4 5 6 بکرے کریں اور شام کو 2 ٹپ گاڑی میں رکھیں، رانے دستیاں پٹھ اس میں رکھیں اور ٹورجو جی انہی کے گھر جنہوں نے 6 بکرے پہلے لیے ہیں انہی کو ایک ایک پیس اب دیتے جائیں۔ یہ آپ کو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اختیار آپ کو موجود ہے، شریعت آپ کو روکتی نہیں ہے، لیکن آپ نے تو اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں، کسی بھی وقت آپ جو ہے گوشت عام دنوں میں بھی خرید سکتے ہیں، لیکن جو سارا سال نہیں خرید سکتے ان کا دھیان کس نے کرنا ہے؟ لہذا قرآن کے اس حکم کے مطابق باعث فقیر، تنگ دست فقیر، لپٹ کر سوال کرنے والا اور قناعت کرنے والے جو آپ سے سوال ہی نہیں کرنے ہیں ان کو ضرور دینا ہے، کیونکہ اس قربانی میں بنیادی جو مقصد ہے لوگوں کا خیال رکھنا، دھیان رکھنا، ان تک یہ پہنچانا ضروری ہے۔ اور شریعت میں یہ کوئی مقصد، یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ اس کی 3 ڈھیریاں ایک جیسی لگائیں کہ ایک آپ خود کھا لیں جس طرح لوگوں میں معروف ہے، وہ اس کا سیاق و سباق اور ہے، وہ پھر کبھی انشاءاللہ جب اگلے سال زندگی رہی اس وقت بیان کریں گے کہ وہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آپ کو اختیار ہے۔ ایک شخص اس نے بیچارے نے پیسے جوڑ جوڑ کر بکرا لیا ہے، ایک وہ آدھا بکرا خود بھی کھا لے تو اس کو شریعت جو ہے نا وہ روکتی نہیں ہے۔ تو لہذا یہ کچھ مسائل تھے، بہت سارے مسائل رہ بھی گئے ہیں، تو جمعے کے بعد جن ساتھیوں کو ذاتی مسائل ہیں اس حوالے سے وہ پوچھ لیں، تو باقی انشاءاللہ اگلی زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے سال باقی مسائل بیان کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مسائل کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔